اور عدلیہ ان قوانین کے روشنی میں فیصلے صادر کرتی ہے اور منتظمہ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرتی ہے، مگر آج کل مقننہ جو قانون بناتی ہے اس کی تشریح وعلیکم السلام، اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ میں تھوڑا سا کامن سائنس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر کسی کو خط لکھتا ہوں، اگر اس خط کو سمجھنے میں جس کو خط چلا گیا ہے اس کو کوئی کسی جگہ شک پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو جس کو خط لکھا گیا ہے وہ اس کی تشریح کا حق نہیں رکھتا، اس پر حاشیہ لگانے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ پھر مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جملہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ مقننہ فارغ اور عدلیہ جو ہے جہاں ابہام ہے، جہاں کوئی چیز واضح نہیں ہے بالفرض، تو اس کی تشریح بھی وہ کرے اور سارے اختیارات اس کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقل، دانش، آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی پارلیمنٹ کے قوانین میں، آئین میں کہیں سقم ہو تو اس سقم کو دور کرنا بھی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی جج کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم اب آئے ہیں کارروائی دیکھنے کے لیے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے فل کورٹ ہونا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ جی طرح جی سر آج تو سارے آ گئے تو حملہ تو نہیں کرنا سپریم کورٹ نے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے، عدالت عظمیٰ سے انصاف چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں جو ہے وہ رواداری، رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں عدالت عظمیٰ اپنا کردار ادا کرے۔ عدالت عظمیٰ کے کردار سے ہی جو ہے وہ بیلنس آئے گا۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے ایسے فیصلے جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بیلنس کی بجائے جو ہے وہ امبیلنس ہوا، اور لوگوں کو اس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھے۔ اب جو ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ بھی معزز ججز صاحبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یہ بھی معزز ججز ہی فرما رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا، اور اس کے متعلق یہ کہنا کہ جی یہ اندرونی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے اس سے پوری قوم جو ہے وہ منسلک ہے، اس لیے اس کے اوپر ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے، اور یہ ابہام جو ہے وہ لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ جو ہے وہی دور کر سکتا ہے، اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی ہماری طرف سے استدعا رہی ہے۔ آج بھی ہماری یہ استدعا ہے کہ اس سو موٹو نوٹس کو، جس کو پہلے 7 پھر 5 یا پہلے 9 پھر 7 پھر 5 ججز سماعت کرتے رہے ہیں،
اسے اب بھی جو ہے وہ اگر فل کورٹ کی طرف لے جایا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے۔ کل پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے جو ہے وہ سو موٹو نوٹس کے متعلق اور بعض ایسے معاملات جن کے اوپر بارز کا سٹینڈ تھا اور بہت درینہ مطالبہ تھا تمام جو ہے وہ عدالتی معاملات سے منسلک جو ہے وہ لوگوں کا، تو اس کے اوپر ایک ایکٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے، جو انشاءاللہ تعالی آج امید ہے کہ وہ لیجسلیٹ ہو جائے گا، اور اس میں اس بات کا تدارک ہوگا کہ آئندہ کوئی جو ہے وہ بابا رحمتے جو کہ بعد میں بابا زحمتے ثابت ہوا وہ دوبارہ نہ پیدا ہو سکے۔ اس بابا زحمتے نے جو زحمتیں جو ہے وہ یہاں پہ اس ملک میں لائیں، ان کو آج تک جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور یہ عدالت بھی بھگت رہی ہے۔ عدالت کے معاملات میں بھی جو ہے وہ ان چیزوں نے کوئی عزت افزائی نہیں کی۔ میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ وہ قوم کی رہنمائی کریں گے، وہ سیاسی جماعتوں کی رہنمائی کریں گے، اور اس معاملے کو اس انداز میں سلجھائیں گے کہ جس کے اوپر سارے فریق متفق ہوں، اور یہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیسیجن ہو، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس مورل اتھارٹی ہے، اس کے فیصلوں کے پیچھے مورل اتھارٹی ہے، اور وہ چیزیں جو اس اتھارٹی کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کریں ان کو فیصلے سے پہلے دور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ بتا دیں کہ عدالتی اصلاحات جو آپ لا رہے ہیں ان ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی ایل الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے آپس میں آمنے سامنے ہونے کے مترادف نہیں، جب سپریم کورٹ کے ججز آمنے سامنے آ جائیں، اور کل جو دو معزز جج صاحبان کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایسے عمل کی مرتکب ہوتی ہے جس پر نہ اسے مورخ معاف کرے گا، نہ آپ معاف کریں گے، اور وہ قابل مواخذہ ہوگی۔ قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے کل ایک صحیح وقت پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے، صحیح وقت تو یہ تھا کہ کل سے پہلے یہ کر دیا جاتا، اور یہ جو ججز میں تقسیم کا عنصر یا جو صورتحال سامنے ہے یہ آتی ہی نہ، لیکن جب اگر آ گئی ہے تو اس کے اوپر فوری طور پہ پارلیمنٹ کا ایکٹ کرنا جو ہے یہ باعث تحسین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فرض تھا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اندرونی معاملہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 2-3 کی بات کی تھی یا 3-4 کی بات کی تھی، جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ بتایا جائے کہ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ آگے کرنے کا اختیار تھا یا نہیں، تو مورل اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس کیا رہ جاتی ہے سر؟ جی، ہماری جو سمجھ ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو ڈیٹ آگے کرنے کا بالکل اختیار حاصل ہے۔ باقی رہی بات کہ اندر کا معاملہ یا باہر کا معاملہ، جو معاملہ باہر آ گیا وہ پھر اندر کا کیسے رہ گیا؟ یہ قومی معاملات اگر یہ معاملہ اندر رہتا تو اندر کا تھا، جب یہ باہر آ گیا ہے تو پھر یہ اندر کا نہیں ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر 2 اسمبلیوں کے الیکشن اس طرح سے ہوئے جس طرح سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 3 اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے، نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا نہ ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا۔ یہ الیکشن جو ہیں یہ جنرل الیکشن کے پیٹرن پر، اس سکیم کے اوپر جو سکیم جو ہے وہ آئین نے دی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت، اور تمام اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک دفعہ یک وقت جو ہے وہ ہونے چاہیے، فری ہونے چاہیے، فیئر ہونے چاہیے۔ اس طرح سے جو الیکشن ہوں گے تو جو ہارے گا وہ جو ہے وہ کل کو جو ہے وہ پھر جلسہ جلوس شروع کرے گا، وہ کہے گا مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں جیتنے دیا، اور جو دونوں صوبوں میں حکومتیں بن جائیں گی وہ کل کو جو ہے وہ پھر
دوسری جماعتوں کو ان صوبوں میں کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیتنے دیں گی یا فیئر الیکشن کا تصر جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور 50% سیٹیں تو جو ہے وہ پنجاب میں ہیں. اٹ مینس کہ پھر پنجاب جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا تمام صوبوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. جو پارٹی وہاں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھ جائے گی وہ پھر اگلا الیکشن جو ہے اس الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گی اور مینیج بھی کرے گی. یہ ملک کو مستقل افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنے والی بات ہے اور یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے. وہ فتنہ جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ 2014 سے جدوجہد کر رہا ہے اور بالآخر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھیں کہ پھر یہ اس فتنے کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کے سپرد کرنے والی بات ہے. ہم میں جب تک ہمت ہے, ہم میں ہمارے ساتھیوں میں ہمارے جو کولیجن پارٹنرز ہیں, ہم میں جب تک ہمت ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس چیز کو روکیں گے بھی اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کریں گے. اور کل کو اگر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے اور اس کے پھر جو رزلٹس مرتب ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہم سزاوار نہیں ہوں گے, سزاوار وہ ہوں گے جو ایسی صورتحال کو پیدا کریں. بتائیے کہ سیکورٹی ہے, عمران خان کی پیشی کی سیکورٹی ہے, لیکن وزارت داخلہ انتخابات کی سیکورٹی فراہم سماعت کر رہی ہے. جی ہم کیا ہے, کیا عمران خان کی مقبولیت ہے یا آپ کیا ہی نہیں کوئی اس کی مقبولیت نہیں, یہ صرف پراپیگنڈا ہے. جب میدان لگے گا سجے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی پاپولیرٹی والی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں یہ اس ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے. بہت شکریہ. ہاں جناب, سب کو رمضان مبارک. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آج بڑا اہم دن ہے اور میں ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے, وہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کرو, یہ تقوی کے قریب ترین ہے, تقوی کے قریب ہے. کوئی بھی ملک عدل و انصاف کے نظام کے بغیر آگے جا نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل جاتی ہے, کفر کا نظام چل جاتا ہے, لیکن ظلم کا نہیں. پاکستان تحریک انصاف 27 سال سے مملکت خداداد میں انصاف کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب جوڈیشل موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو ہماری چیئرمین عمران خان صاحب اس کے لیے قربانی دی, جیل میں بھی گئے, اور 2012